نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا صلاۃ والسلام علی سیدی رحمت اللہ. بحمد اللہ تعالی سید الایام جمعۃ المبارک کی پرکیف پر نور اور رحمت بھری ساعتوں میں جامع مسجد میں حاضری کی توفیق ملنے پر ہم اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کریم جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے سید الایام کے بابرکت اور نورانی لمحات میں ہماری حاضری قبول فرمائے. گزشتہ جمعہ مبارکہ میں شہادت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ فضائل اور مناقب بیان کیے گئے. ماہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ نماز فجر کے وقت مسجد نبوی شریف میں محراب نبوی میں مصلی امامت پر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز کرنے ہی والے تھے کہ اسی لمحے اور عین اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 26 ذی الحجہ کو آپ شدید زخمی ہو کر گرے اور 4 دن بعد موت و حیات کی کشمکش میں 4 دن آپ رہے اور ٹھیک 4 دن بعد نئے اسلامی سال کا پہلا دن یکم محرم شریف تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا. اگلے جمعہ مبارکہ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کریم کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے یوم شہادت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جائے گا اور اگلے جمعہ شریف میں آپ کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کی جائے گی. پچھلے جمعہ مبارکہ میں جو مناقب اور جو فضائل عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیے گئے
اسی سلسلے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آج کے خطاب جمعہ میں انشاءاللہ العزیز اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ جو خوبیاں اور جو وصف اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی کو عطا کیے، اس کا کچھ تذکرہ پچھلے جمعہ شریف میں کیا گیا۔ ان تمام شانوں میں سے ایک بلند ترین شان جو ہے وہ حیائے عثمان ہے، اسی لیے آپ کا لقب ہے کامل الحیاء۔ حیا میں کامل ترین شخصیت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس حوالے سے آج کے بیان جمعہ میں اولاً 2 حدیثیں میں عرض کروں گا، اس کے بعد پھر قرآن مجید کی 2 آیات کی روشنی میں سلسلہ کلام جو ہے اسے مکمل کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سیاستہ میں حدیث شریف ہے، اپنے کاشانہ نبوت میں اپنے پلنگ مبارک پر، بستر مبارک پر حضور لیٹے ہوئے تھے، استراحت فرما تھے حضور۔ کاشانہ نبوت پہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو دروازے پہ کون ہے۔ عربی میں کہتے ہیں من دق الباب، کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، دستک دے رہا ہے۔ دیکھ کر بتایا گیا کہ حضور ابو بکر صدیق ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور ابو بکر صدیق سے ملاقات فرمائی۔ وہ ملاقات کر کے چلے گئے۔ تھوڑے وقفے کے بعد پھر دروازے پہ کوئی ملاقات کے لیے آیا اور اس نے دستک دی تو حضور نے پھر فرمایا دیکھو کون آیا ہے۔ عرض کی گئی حضور عمر فاروق آئے ہیں ملاقات کے لیے۔ حضور اسی کیفیت میں، اسی حالت میں بے تکلفی سے استراحت فرما رہے اور فرمایا عمر کو بلا لو۔ وہ آئے، ملاقات کی، گزارشات پیش کیں اور پھر وہ اجازت لے کے چلے گئے۔ حضور اسی کیفیت میں لیٹے رہے۔ کچھ وقفے کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا دیکھو کون ہے، تو عرض کی گئی حضور عثمان غنی ملنے کے لیے آئے ہیں۔ جب عثمان غنی کا نام سنا کہ وہ ملاقات کے لیے آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ۔ وہ آئے اور ملاقات کر کے چلے گئے۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سے عرض کرتی ہیں کہ حضور میں نے دیکھا کہ میرے باپ ابو بکر آئے، پھر عمر آئے ملاقات کے لیے، تو آپ بے تکلفی سے بستر مبارک پر لیٹے رہے اور اسی کیفیت و حالت میں آپ نے ملاقات کی۔ لیکن جیسے ہی عثمان آئے آپ اٹھ کر بیٹھ بھی گئے، کپڑوں کو بھی سمیٹ لیا، بڑے اہتمام سے ملاقات فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ حدیث شریف کے اندر موجود ہیں، وہ لفظ ذرا سنیں جو حضور نے بیان فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ، کہ اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں۔
میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ حدیث شریف تو سیاستہ میں ہے۔ ابن عساکر جو مشہور محدث ہیں، انہوں نے ابن عساکر میں اس حدیث نقل کی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تستحی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ۔ اے عائشہ، آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ تستحی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ۔ سارے فرشتے آسمان کے عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ تو حیائے عثمان یہ ایک نمایاں وصف تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ دو بیٹیاں حضور کی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ کا پہلے نکاح ہوا، وہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا، اور حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بدر سے واپسی پر حضور سیدھے ان کے گھر گئے، اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے۔ تعزیت کی، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، اصبر یا عثمان، عثمان صبر کرو، دنیا فانی ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا۔ عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو حضور نے جب دلاسا دیا، حوصلہ دیا، تعزیت فرمائی، تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی، حضور اس بات کا غم نہیں اور اس بات کا صدمہ نہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ افسوس اور یہ صدمہ نہیں، دکھ اس بات کا ہے، صدمہ اس بات کا ہے کہ میرے گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دختر پیمبر، دختر رسول کی جو برکتیں تھیں میرے گھر میں وہ رخصت ہو گئی ہیں، میں ان برکتوں سے محروم ہو گیا ہوں۔ حدیث شریف میں حضور نے عثمان غنی کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر ہاتھ رکھا، فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، اگر یہ بات ہے تو میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضور نے پھر حضرت عثمان غنی سے کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو پیغام بھیجا کہ سب کو جمع کرو۔ مسجد نبوی شریف میں جب اجتماع ہو گیا صحابہ کا، حضور ممبر پہ تشریف لائے تو حضور نے فرمایا، زوجو عثمان، عثمان کو رشتہ دو، عثمان کو رشتہ دو، زوجو عثمان۔ حضور نے یہ ارشاد فرما کر جو آگے بات ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ حضور نے فرمایا، لو کان لی 40 ابنۃ لزوجتھا لعثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، وہ فوت ہوتی جاتی، ایک ایک کر کے سب کا نکاح میں عثمان غنی سے کر دیتا۔ اب جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا کہ حضور عثمان کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے، ایک ایسا وصف کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور ایک روایت میں 100 بیٹیوں کا ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا، میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم 100 بیٹیاں بھی ہوتی، وہ فوت ہوتی جاتی، ایک ایک کر کے سب کا نکاح میں عثمان سے کر دیتا۔ اب صحابہ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آخر کوئی ایسی خوبی ہے جو حضور کو اتنی پسند ہے
کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ صحابہ کے پوچھنے پر حضور نے مختصر 2 لفظوں میں جواب دیا۔ حضور نے فرمایا من حیائے عثمان، من حیائے عثمان، فرمایا میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، شرم و حیا والا ہے، اس کے شرم و حیا کی وجہ سے میری 40 بیٹیاں ہوتی، میری 100 بیٹیاں ہوتی، میں سب کی سب ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا۔ حیا میں اللہ کریم نے انہیں چن کر ممتاز کیا تھا حضرت عثمان غنی۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں، 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے، کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئی۔ یہ سعادت ملی تو اکیلے عثمان غنی ذی النورین کو ملی۔ اسی لیے آپ کا لقب ہے کہ دوہرے داماد ہیں نبی کریم علیہ السلام، دوہرے داماد۔ ایک تو یہ خوبی جس نے حضرت عثمان کو 1.25 لاکھ صحابہ میں چن کر سب سے ممتاز کیا، اس خوبی میں اکیلے عثمان ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں، ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ دوسری خوبی حضرت عثمان غنی کی یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی صحابی کو یہ شرف جو عثمان غنی کو ملا یہ کسی کو نہیں ملا۔ وہ شرف کیا ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے حضور مدینہ منورہ سے چلے اور حضور حدیبیہ کے مقام پہ جا کے ٹھہر گئے۔ اہل مکہ کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی اور ان کے ساتھ 1400 غلام احرام باندھے ہوئے اور جانور لیے ہوئے پہنچ چکے ہیں، انہوں نے روک دیا نبی کریم علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کم و بیش 1400 صحابہ کرام۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، انہیں اجازت نہیں دیں گے عمرہ کرنے کی۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ شاید مسلمان قبضہ کرنے آئے ہیں مکے پہ، حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں، نہ مکے پر چڑھائی کا ارادہ ہے، ہم تو آئے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، زیارت کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سال آپ واپس جائیں، 1 سال کے بعد دیکھا جائے گا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ قریش مکہ نے کہا، سرداران مکہ نے کہا کہ عثمان، ہمارا تمہارا اچھا وقت گزرا ہے، ہم تمہاری قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تمہیں اجازت ہے، تم عمرہ بھی کرو، طواف بھی کرو، سعی بھی کرو، تمہارے لیے رخصت ہے، لیکن تمہارے نبی اور ان کے ساتھ آنے والوں کو ہم قطعی طور پر اجازت نہیں دیں گے۔ تم طواف بھی کرو، عمرہ کرو، سعی کرو، زیارتیں کرو، تمہیں اجازت ہے۔ یہاں حضرت عثمان غنی نے، صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف ہے، حضرت عثمان غنی نے یہ جواب دیا تھا، واللہ واللہ، اللہ کی قسم، لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہرگز طواف نہیں کروں گا، ہرگز عمرہ نہیں کروں گا، ہرگز زیارت نہیں کروں گا جب تک میرے مصطفیٰ کریم عمرہ اور زیارت نہیں کر لیتے۔ حضور کو تو اجازت نہ دو اور میں عمرے کرتا پھروں، انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا عمرہ۔ مذاکرات کے لیے گئے تھے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی۔ یہاں شرانگیزی ہوتی ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، فیک خبریں جو ہیں وہ
پھیلائی جاتی ہیں تاکہ تشویش بڑھے، لڑائی جھگڑا اور فساد ہو۔ ایک فیک خبر جو ہے نا، جھوٹی خبر، افواہ، وہ پھیلا دی گئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، تاکہ مسلمان مشتعل ہو جائیں اور دنگا اور فساد اور لڑائی ہو، چڑھائی ہو، مکے پہ لڑائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 صحابہ کرام تھے ان سے فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پر عثمان کے لیے بیعت کرو۔ ببول کا ایک درخت تھا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی اور درخت کے نیچے حضور تشریف فرما تھے۔ 1400 صحابہ کرام آتے گئے اور حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے گئے۔ 1400 صحابہ نے جب بیعت کر لی، سب بیعت کر چکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ہاتھ اونچا کر کے حضور نے 1400 صحابہ سے فرمایا، سن لو، ھذا ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ہاتھ ہے۔ پھر حضور نے بایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، فرمایا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فضرب ید علی الاخری، حضور نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر مارا جس سے آواز پیدا ہوئی، فرمایا یہ محمد کا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی۔ اس طرح حضور نے اس طرح ہاتھ کیا، فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ یہ بیعت عثمان غنی کی طرف سے حضور نے اپنے ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کی رضی اللہ تعالی۔ اب حضور کو یقین تھا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ بیعت مردہ کی طرف سے نہیں ہوتی، بیعت زندہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اصل میں معاملہ اور تھا کہ عثمان غنی کا ایک وصف یہ ہے کہ آپ جامع قرآن ہیں، جمع قرآن کی فضیلت انہیں ملنی تھی، اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ نہیں، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا کہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، تاکہ عثمان غنی کے ہاتھوں جب قرآن جمع ہو تو لوگ سمجھ لیں کہ بظاہر قرآن عثمان کے ہاتھوں سے جمع ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت دست قدرت سے جمع ہو رہا ہے۔ اب توجہ فرمائیں اور بڑے غور سے سننے والی بات ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ کہا؟ بھئی ہاتھ تو نبی کریم علیہ السلام کا ہے، یہ کم فضیلت حضرت عثمان کے بارے میں؟ ذرا توجہ فرماؤ نا، ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں اگر آدمی تھوڑا سا انصاف کرے اور غور کرے۔ معمولی بات ہے کہ صحابہ 1400 ان کے بڑے مجمع میں حضور نے فرمایا اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور جب 1400 صحابہ بیعت کر چکے، جبریل آیتیں لے کے آ گئے، درخت کے نیچے حضور تشریف فرما ہے، جبریل آیتیں لے کے آ گئے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے۔ کب راضی ہوا؟ اذ یبایعونک، اے محبوب جب آپ کے ہاتھ پر تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سب بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سب سے، اور پھر فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، راضی بھی ہوا ہے، اس لیے راضی ہوا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ عرش والے رب نے جان لیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، 26واں پارہ سورہ فتح، وانزل السکینۃ علیہم،
اللہ نے ان پر تسکین قلبی کی ایک خاص کیفیت ان 1400 صحابہ کے دلوں پر اتاری ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، حضور عمرہ کیے بغیر واپس چلے گئے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ حضور کی حکمت عملی تھی، یہ حکمت عملی تھی۔ مکہ فتح ہونا تھا اور اس کا پیش خیمہ صلح حدیبیہ اور بیت رضوان میں بننا تھا، اس لیے حضور عمرہ کیے بغیر صحابہ کرام کے ساتھ واپس تشریف لے گئے۔ پھر اللہ کریم نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی پہلی آیت 26واں پارہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی، بغیر جھگڑے کے، بغیر لڑائی کے، بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو گیا۔ حضور فاتحانہ انداز سے مکے میں داخل ہوئے۔ یہ بیت رضوان اور صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ تھا، اس کی بنیاد پر مکہ فتح ہونا تھا، جس کی آیت کریمہ میں 26ویں پارے میں سورہ فتح میں وضاحت آ گئی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، انہیں بڑی ان قریب ایک بہت بڑی فتح ملنے والی ہے۔ اب ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، اس لیے صحابہ کے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ ایک آیت قرآن مجید کی اور جس میں صحابہ کرام سے راضی ہونے کا عرش والے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا، سورہ توبہ اور آیت نمبر 100، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے آگے آگے، سب سے پہلے پہلے من المہاجرین والانصار، وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، اور جو احسان خیر میں ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام کو سند مل گئی کہ عرش والرب ان سے راضی ہو گیا۔ اب جب بیعت ہو چکی تو ایک اور آیت کریمہ جبریل لے کے آئے جو 26ویں پارے میں سورہ فتح کے اندر وہ آیت بھی موجود ہے۔ پھر عظمت عثمان غنی اور شان عثمان غنی قرآن کی روشنی میں ذرا دیکھیں، قرآن کی روشنی میں ذرا دیکھیں اور پرکھیں کہ عثمان غنی کون ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، کوئی معمولی بات ہے کہ آیت نازل ہو گئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے معبود جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ میرے بیٹوں، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، قرآن کی آیت ہے، بیعت تو حضور کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے۔ بیعت کس کے ہاتھ پہ؟ حضور کے ہاتھ پہ۔ عرش والا رب فرماتا ہے محبوب آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہے کہ رب کریم نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، اپنے محبوب کے ہاتھ کو۔ محبوب بظاہر ہاتھ محبوب کریم کا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے محبوب آپ کے ہاتھ پہ نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا اور حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، تاکہ عثمان قرآن جمع کرے تو کوئی بات نہ کر سکے، ہر کوئی سمجھ جائے کہ بظاہر قرآن عثمان غنی ذی النورین کے ہاتھوں سے جمع ہوا ہے، لیکن در حقیقت دست قدرت سے جمع ہوا ہے، در حقیقت دست قدرت سے جمع۔ قرآن نازل ہوا ہے قریش کے لغت میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریش میں سے ہیں نا، بنو ہاشم،
تو اس قرات جو تھی اس میں قرآن اترا تھا، لیکن مختلف قبیلوں کا اپنا لہجہ تھا۔ جیسے کوئی آدمی آئے نا تو ہم کہتے ہیں فلاں بندہ آیا ہے، فلاں بندہ، نارووال والے کہیں گے آیا دا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ گیا، وہ کہتے ہیں گیا دا ہے۔ یہ قرات کا اختلاف جب ہوا نا، مطلب ایک ہی ہے، معنی ہم کہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے، ہم وہ کہتے ہیں حاجی سردار محمد نظر آ رہے ہیں، نارووال والے کہتے ہیں شکر گڑھ بڑے لبدہ پہ ہے، او لبدہ حاجی سردار لبدہ پہ، اسے کہتے ہیں قرات کا اختلاف۔ اب یہ لہجے کا معاملہ تھا نا، حضرت عثمان سے اللہ نے یہ کام لیا کہ قرآن نازل ہوا تھا قریش کے لہجے میں، مختلف قبائل نے جب اپنے لہجوں میں تلاوت شروع کی تو عثمان غنی نے ان سب قراتوں کو ختم کر کے قریش کی قرات کے اندر قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اور پہلا نسخہ جو قرآن مجید کا 2 گتوں کے درمیان کتاب تیار ہوئی تھی قرآن، اس سے پہلے قرآن کتابی شکل میں موجود ہی نہیں تھا۔ پہلا قرآن جو کتاب کی صورت میں مدبن ہوا اور مرتب ہوا، وہ سب سے پہلے کرنے والے جامع قرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ عنہ۔ کہ ان کے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ کہا۔ خرابی اس وقت پڑتی ہے، ڈاکٹر برہان الدین صدیقی کہا کرتے تھے، فلسفے کے پروفیسر تھے پنجاب یونیورسٹی میں، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں وہ فلسفے کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، وہ اکثر کہتے تھے کہ فرقہ کب بنتا ہے؟ فرقہ تب بنتا ہے جب شرک پھر رسالت ہو، ورنہ فرقہ نہیں بنتا۔ شرک پھر، میں نے ان سے پوچھا کہ شرک پھر رسالت کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ جب لوگ نبی پاک کو چھوڑ کر اپنے پیشوا کی بات مانے، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر جب اپنے لیڈر کی بات مانے گا تو فرقہ بنے گا۔ جب تک قرآن سے جڑے رہیں گے، جب تک حدیث سے جڑے رہیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے حدیث سنائی آپ کو، حضور نے فرمایا تمہیں 2 تحفے دے کے جا رہا ہوں، ایک تحفہ میری طرف سے، ایک تحفہ رب کریم کی طرف سے، ایک تحفہ کتاب اللہ قرآن، اور ایک تحفہ اہل و بیت ہی، میری اہل بیت۔ جب تک ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ خرابی اس وقت پڑتی ہے، میں انٹرنیٹ تے فلانے مولوی کو سنے، فلانے پروفیسر کو سنے، خدا کے بندے ریفرنس بھی لا نا، کوئی ریفرنس لا قرآن کا، ریفرنس لا حدیث کا۔ جب ادھر ادھر ہوں گے تو پھر خرابی، لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد ہوگا۔ اور جب قرآن سے جڑے رہیں گے، حدیث سے جڑے رہیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں۔ اس کی ایک مثال دے کر میں مکمل کرتا ہوں۔ پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ کو پکڑ کر فضا میں بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایسے حضور نے نہیں فرمایا، باقاعدہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لے کر ایسے اونچے کیا، بلند کیا، اونچا کر کے فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور علی کے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور عثمان کو کہا یہ محمد کا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ۔ آپ کو گنجائش رہ جاتی ہے کوئی تقابل کرنے کی، کوئی ترازو پکڑنے کی گنجائش رہے؟ بڑا بے وقوف ہے، اپنی قبر خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ جو اس سے ادھر ادھر ہوگا وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے۔
ان کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا، علی پاک کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور عثمان کی طرف سے بیعت کر کے فرمایا ھذا ید عثمان۔ تو عثمان غنی ذی النورین وہ ہیں جن کی شہادت پچھلے جمعہ شریف کو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یاد رکھیے 1000 آدمی آیا تھا مصر سے شہید کرنے، کس کو؟ حضرت عثمان کو۔ 1000 بندہ کہاں سے آیا تھا؟ مصر سے۔ 1000 بندہ کوفے سے، رجسٹریشن کی گئی تھی باقاعدہ، قاتلین عثمان نے لسٹ بنائی، مصر سے 100 بندہ چنو، بصرے سے 100 بندہ چنو، 100 ورکر بصرے سے چنو، 300 آدمی چنے، 3000، 1000 کوفے سے، 1000 بصرہ سے، 1000 مصر سے، 3000 بندہ مدینے پہ چڑھائی کرتا ہے، اور ایک ہی مطالبہ، عثمان خلافت چھوڑ دو، ریزائن دے دو، دستبردار ہو جاؤ۔ بھئی عثمان کیسے خلافت چھوڑے، کیسے ریزائن دے؟ یہ ان کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا۔ آج کا بے وقوف ہوتا کہتا عثمان نو چاہیے سی دے دیں دا استعفیٰ کٹ ہو جاندہ، لیکن ان سب عقل کے اندھوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ عثمان کیسے استعفیٰ دیتے؟ حضور نے فرمایا تھا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنتن، صحابہ کے بڑے مجمع میں حضور نے فرمایا میرے بعد ایک فتنوں کا زمانہ آئے گا، فتنے کا زمانہ میرے بعد آئے گا۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُكَمِّسَكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْ۔ اے عثمان، جو دین کے دشمن ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ کہیں گے عثمان خلافت چھوڑ دے اور گھر جا، منافق کہیں گے فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فلا تخلا، عثمان شہید ہو جانا قبول کر لینا، لیکن مسند خلافت کو نہ چھوڑنا، اللہ تجھے خلیفہ بنائے گا۔ منافق تجھے برداشت نہیں کریں گے، دین کے دشمن برداشت نہیں کریں گے۔ 3000 بلوائی تھے جنہوں نے حضرت لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا تھا، ابن سبا، ان کے لیڈر کا نام تھا ابن سبا، یہودی النسل تھا، یہودی النسل، اور یہودیوں نے اسلام کے حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کی تھی، میں اگلے جمعے عرض کروں گا تفصیل۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے اسے پروان چڑھایا۔ یہودیوں نے کہا اسلام تو دن بدن پھیل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ بھیس بدل کر مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر ان کے اندر داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، اور ایسا تماشا لگاؤ کہ آپس میں لڑنے لگے مسلمان آپس میں۔ وہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان جب شہید ہوئے تھے نا، 3000 بندہ مدینے پہ حملہ آور، 40 دن حضرت عثمان کو گھیرا، اور آج تک بھی حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا میری شہادت کے بعد ایک ایسی لکیر کھینچ دی جائے گی، میری شہادت کے ذریعے ایک لکیر کھینچ دی جائے گی کہ قیامت تک پھر مسلمان اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہودیوں کی سازش سے حضرت عثمان شہید ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور قیامت کے دن جب عثمان مصطفیٰ کا دامن تھام کر کھڑے ہوں تو پچھلی صفوں میں ہم غلاموں کو بھی جگہ مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔